صبح تک وہ بہت دور تک پہنچ گئے۔ صبح بنیامین نے چاروں کو غیر حاضر دیکھا اور استبل کے 4 گھوڑے کم دیکھے تو اس نے اتنا ہی کہا کہ خدا انہیں اپنی امان میں رکھے۔ اگر وہ سکندریہ چلے جاتے تو وہاں سے انہیں بحری جہاز مل جاتا جو انہیں انطاکیہ پہنچا دیتا، لیکن احتیاط لازم تھی۔ یہ احتیاط بن سامر کے لیے تھی کیونکہ وہ فوج کا بھگوڑا اور مفرور قاتل تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ سفر کے دوران کہیں دیکھا اور پہچانا نہ جائے۔ وہ آبادیوں اور فوجی چوکیوں سے دور دور ویرانے میں چلے جا رہے تھے۔ بن سامر نے داڑھی خاصی بڑھا لی تھی اور ایسا لباس پہن لیا تھا جیسے وہ کوئی راہب یا مذہبی پیشوا ہو۔ بن سامر چونکہ فوج میں عہدیدار رہ چکا تھا، اس لیے وہ مصر میں فوج کے ساتھ بہت سے علاقوں میں گھوما پھرا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مصر کے مشرقی ساحل پر بحیرہ احمر اور خلیج سوئز پر باقاعدہ بندرگاہیں ہیں، لیکن وہاں اسے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں فوج کی موجودگی کا خطرہ تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بعض جگہوں سے جہاز مل جاتے ہیں جو باقاعدہ بندرگاہوں پر لنگر انداز نہیں ہوتے۔ 3 دنوں کی مسافت کے بعد وہ بحیرہ احمر کے شمالی ساحل پر، جہاں سے خلیج سوئز شروع ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں چھوٹے بادبانی جہاز مل سکتے تھے۔ وہ گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ جہاز میں گھوڑے لے جائے جا سکتے تھے۔ اس جگہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ 3-4 دنوں تک ایک جہاز تیار ہو جائے گا۔ چوتھے 5ویں روز جہاز تیار ہو گیا۔ ان تینوں دوستوں کے پاس اتنی رقم موجود تھی جو عرب کے ساحل تک پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ جہاز بھی اتنا بڑا تھا کہ گھوڑے بھی اس میں آ گئے۔ اگر جہاز کو ساحل سے بالکل سیدھ میں عرب کے ساحل تک جانا ہوتا تو یہ فاصلہ 100 میل سے کچھ ہی زیادہ بنتا تھا، لیکن جہاز عرب کے ساحل پر ایک دور کی بندرگاہ تک جا رہا تھا اور یہ فاصلہ 350 میل بنتا تھا۔ اس طرح منزل تک پہنچنے کے لیے کئی دن درکار تھے۔ جہاز نے لنگر اٹھایا اور بادبان کھول دیے۔ کچھ ہی دیر بعد بن سامر نے اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کہ جہاز کے مسافروں کے ساتھ میل ملاقات شروع کر دیا جائے اور ان میں اگر عیسائی ہیں تو انہیں اپنے مشن کے لیے تیار کیا جائے۔ اس پروگرام کے تحت انہوں نے اسی روز مسافروں سے ملنا شروع کر دیا۔ 2 دنوں میں انہیں پتہ چل گیا کہ کتنے مسافر عیسائی اور کتنے مسلمان ہیں۔ بن سامر کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ جہاز انہیں عرب کی کسی بندرگاہ پر اتارے گا اور وہاں سے شام کا سفر بڑا ہی لمبا ہوگا اور یہ سارا علاقہ ریگستانی ہے۔ اس نے عیسائیت کے نام پر اتنا لمبا سفر اور اس کی اذیتیں اور صعوبتیں ذہنی طور پر قبول کر لی تھی اور دوستوں کو بھی بتا دیا تھا کہ سفر کتنا لمبا اور کیسا ہوگا۔ ان کے پاس گھوڑے تھے، اس لیے وہ کچھ زیادہ پریشان نہ ہوئے۔ انہوں نے عیسائیوں میں سے 4-5 سرکردہ سردار قسم کے افراد منتخب کر لیے اور ان کے قریب ہو گئے۔ اتفاق سے ان میں ایک شام کے کسی عیسائی قبیلے کا سردار تھا۔ تینوں نے ان عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا۔ ان مسافروں کے ساتھ بحث مباحثہ بھی ہوتا تھا اور آخر یہ عیسائی مسافر قائل ہو گئے۔ بن سامر اور اس کے دوست ان عیسائیوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی اپنے طور پر شام جائیں اور عیسائی قبائل کو بغاوت پر آمادہ کریں۔ انہیں ایک اور عیسائی ملا جو ادھیڑ عمری کی اوائل عمر میں تھا۔ بن سامر اور اس کے دوستوں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ یہ شخص دانش مند لگتا ہے اور جب بولتا ہے تو اس کے انداز میں ایک تاثر ہوتا ہے جو دوسروں کو متاثر کر دیتا ہے۔ ایک روز ان تینوں نے اسے گھیر لیا اور پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس نے شام کے کسی شہر کا نام لیا کہ وہ وہاں کا رہنے والا ہے۔ ان تینوں نے اسے پاس بٹھا کر تبلیغ شروع کر دی اور پھر کہا کہ شام میں عیسائی بغاوت کر دیں تو کم از کم اس ملک پر عیسائیت کی حکمرانی ہو سکتی ہے۔ اس عیسائی نے ان کی تائید کی اور پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور وہ کیا کرنے آئے ہیں۔ بن سامر نے اسے بتا دیا کہ وہ اسی مشن پر آئے ہیں اور وہاں خفیہ طور پر یہ کام کریں گے۔ اس شخص نے ان سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ہرکل اور مکوکس اور بنیامین اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں۔ بن سامر نے اسے وہ ساری بات سنا دی جو جاسوس بنیامین کو سنا چکے تھے اور بن سامر کو ایک دوست کے ذریعے یہ ساری رپورٹ ملی تھی۔ اس نے ان سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھ لیں جن میں ایک یہ تھی کہ رومی فوج کس حالت میں ہے اور اس کے جرنیل کیا کرتے ہیں۔ بن سامر خود فوجی تھا اور اس نے بنیامین کے ہاں جا کر بہت سی باتیں سنی تھیں، اس لیے وہ سب کچھ اس شخص کو بتا دیا۔ ایک رات بن سامر جہاز کے عرشے پر گیا۔ رات چاندنی تھی۔ عرشے پر ٹہلتے ٹہلتے یہی شخص نظر آیا۔ اسے شک ہوا کہ یہ وہ آدمی نہیں، لیکن وہ بالکل وہی آدمی تھا۔ بن سامر نے سوچا کہ اس کی شکل و صورت سے ملتی جلتی شکل و صورت کے 2 آدمی بھی تو ہو سکتے ہیں، لیکن اسے کچھ شک سا ہوا۔ اس نے قریب ہو کر اس شخص کو دیکھا۔ بن سامر کو شک اس لیے ہوا تھا کہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ بن سامر کو اس نے بتایا تھا کہ وہ عیسائی ہے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا اور 2 مسافر اس کے قریب ہی نماز پڑھ رہے تھے۔ تم تو کہتے تھے کہ مسلمان نہیں ہو،
بن سامر نے اس سے پوچھا، لیکن تم تو نماز پڑھ رہے ہو۔ میں درویش آدمی ہوں، اس نے کہا، خدا کی عبادت فرض ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی طرح سے عبادت کی جائے۔ میں مسلمانوں والی نماز نہیں پڑھ رہا، میں اس طریقے سے خدا کو یاد کر رہا ہوں۔ بن سامر کی تسلی نہ ہوئی، اس نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا اور وہ آدمی اسے ٹالتا رہا۔ آخر بن سامر وہاں سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص عیسائی نہیں، مسلمان ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا اور رائے یہ دی کہ اس قسم کے آدمی عموماً جاسوس ہوا کرتے ہیں اور یہ شخص مسلمانوں کا جاسوس ہی معلوم ہوتا ہے۔ اگلے ہی روز انہوں نے مسافروں سے تصدیق کروائی کہ یہ شخص مسلمان ہے اور عربی ہے۔ یہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ جاسوس ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ آدمی مسلمان تھا اور جاسوسی کے لیے ہی مصر بھیجا گیا تھا۔ اس رات عرشے پر جو دو آدمی اس سے قریب نماز پڑھ رہے تھے وہ اس کے ساتھی تھے۔ تفصیلات لکھنے والے تاریخ نویسوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان تینوں کو کس نے مصر بھیجا تھا۔ بن سامر کو زیادہ غصہ اس لیے آ رہا تھا کہ اس مسلمان نے اس سے بہت سی ایسی باتیں پوچھ لی تھیں جو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ ان باتوں سے ہی بن سامر کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص جاسوس ہی ہو سکتا ہے۔ بن سامر نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس مسلمان مسافر نے اسے کس طرح دھوکہ دیا ہے۔ اس کے دوست بھی جذباتی اور جنونی تھے، عقل سے تو سوچتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت موقع دیکھ کر اس مسلمان کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ کر سمندر میں پھینک دیا جائے۔ بن سامر نے کہا کہ اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو آج رات ہی ہو جائے۔ میرے ساتھ اس کی بڑی اچھی بات چیت ہے، بن سامر نے کہا۔ میں اسے کہوں گا کہ چلو عرشے پر چل کے بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً چل پڑے گا۔ اسے ایسی جگہ کھڑا کریں گے جہاں کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کام رات کو کریں گے۔ ہم اسے سمندر میں دھکیل دیں گے، کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا اور جہاز آگے ہی آگے چلتا جائے گا۔ بن سامر اسی شام اس مسلمان جاسوس سے ملا اور بڑی بے تکلفی سے دوستانہ محبت کا اظہار کیا۔ اسے کہا کہ آج رات وہ اس کے پاس بہت دیر بیٹھنا چاہتا ہے۔ مسلمان نے اس سے پوچھا کہ کوئی خاص بات ہے یا ویسے ہی اوپر جا بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے بہت سوچا ہے، بن سامر نے کہا۔ میں آخر مان گیا ہوں کہ تم درویش ہو اور خدا کو راضی رکھنے کا تم نے اپنا ہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ تم عالم اور دانشور معلوم ہوتے ہو۔ مجھے اپنا شاگرد سمجھ لو اور آج رات یہ راستہ مجھے بھی سمجھا دو اور دکھاؤ۔ میں دراصل پریشان حال آدمی ہوں۔ شاید خدا مجھ سے بہت ناراض ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی کی داستان سنانا چاہتا ہوں۔ جس وقت کہو گے اوپر چلے چلیں گے، مسلمان نے کہا۔ کہو گے تو ساری رات تمہارے ساتھ اوپر بیٹھا رہوں گا۔ بن سامر نے اس مسلمان کو وہ وقت بتایا جس وقت مسافر اپنی اپنی جگہوں پر سو جایا کرتے تھے۔ مسلمان نے یہ وقت قبول کر لیا اور کہا کہ وہ اس وقت اوپر آ جائے گا۔ بن سامر دوڑا گیا اور اپنے دوستوں کو بتایا کہ آج رات شکار خود ان کے جال میں آ جائے گا۔ اس کے دوست بہت خوش ہوئے اور اس مسلمان کو سمندر میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس رات تک جہاز تقریباً آدھا سفر طے کر چکا تھا۔ مسلمان جاسوس مقررہ وقت پر عرشے پر چلا گیا۔ فوراً ہی بعد بن سامر اس کے پاس پہنچا۔ مسافر نیچے سو گئے تھے۔ عرشے پر ایک تو بن سامر تھا اور دوسرا مسلمان جاسوس اور دو تین اور آدمی الگ جنگلے کے ساتھ کھڑے چاندنی رات میں سمندر کا نظارہ کر رہے تھے۔ ایک طرف افق پر بجلی چمک رہی تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ گھٹا اوپر اٹھتی آ رہی ہے۔ ہوا بالکل ساکن ہو گئی تھی اور بادبان جو ہوا سے بھرے رہتے تھے عام کپڑوں کی طرح پھڑپھڑا رہے تھے، جس کے زیر اثر جہاز کی رفتار نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ بن سامر مسلمان تک پہنچا اور دونوں جنگلہ پکڑ کر چاندنی میں چمکتے سمندر کو دیکھنے لگے، اور پھر انہوں نے بڑی تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی گھٹاؤں کو دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھٹاؤں نے چاند کو اپنے عقب میں لے لیا۔ بن سامر کے دونوں دوست عرشے پر آ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ بن سامر اور مسلمان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بن سامر نے وقت کا بڑا اچھا انتخاب کیا تھا۔ گھٹاؤں نے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا کہ چاند کو چھپا کر رات کو تاریک کر دیا۔ اب ان تینوں کے لیے مسلمان کو اٹھا کر سمندر میں پھینکنا آسان ہو گیا تھا اور دیکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ بن سامر کے دوست قریب پہنچے تو اچانک ہوا چل پڑی۔ سب نے محسوس کیا کہ ہوا معمول سے زیادہ ٹھنڈی ہے۔ اب چند لمحوں میں ہی ان تینوں نے اپنا شکار مار لینا تھا۔ او بھائیوں، انہیں کچھ دور سے للکار سنائی دی۔ فوراً نیچے چلے جاؤ، طوفان آ رہا ہے، سمندر میں جا گرو گے، جلدی چلو یہاں سے، نیچے بھاگ جاؤ۔ ان سب نے ادھر دیکھا۔ جہاز کے دو تین ملاح دوڑتے آ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے انہیں وہاں سے چلے جانے کو کہا تھا۔
وہ وہاں سے ہٹے اور آہستہ آہستہ چل پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ ملاحوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ شاید تمام ہی ملاح اوپر آ گئے تھے اور بادبانوں کے رسے کھینچنے لگے تھے۔ فوراً ہی ہوا اور تیز ہو گئی اور اس نے طوفانی رفتار پکڑ لی۔ پھر ایسی موسلادھار بارش شروع ہو گئی کہ اوپر ٹھہرنا محال ہو گیا۔ جہاز کاغذ کی ناؤ کی طرح ڈولنے لگا اور پھر اس طرح جیسے کوئی زبردست طاقت جہاز کو اوپر اٹھا اٹھا کر سمندر کی سطح پر پٹک رہی ہو۔ مسافر جاگ اٹھے۔ وہ تو ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ مسافر، مسلمان جاسوس اور بن سامر کے دوستوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں ہے اور دوسرے کہاں ہیں۔ سمندر کی طوفانی موجیں اوپر اٹھ اٹھ کر جہاز میں گر رہی تھی۔ بادبان لپیٹ دیے گئے تھے لیکن جلدی میں اچھی طرح لپیٹے نہ جا سکے اور اتنی تیز طوفانی آندھی میں پھڑ پھڑانے لگے۔ اب جہاز بڑے ہی زبردست طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ کسی کو کسی کا خیال نہ رہا۔ ماؤں نے بچوں کو سینوں سے لگا لیا، لیکن جب جہاز اوپر اٹھتا تھا یا دائیں اور بائیں کو ڈولتا تھا تو ماؤں کے لیے بچوں کو سینے سے چپکائے رکھنا ممکن نہ رہتا تھا۔ مائیں پکڑتی تھیں اور بچے بازوؤں سے گر پڑتے تھے۔ جہاز کے اندر بھی یوں لگتا تھا جیسے مسافر سمندر میں ہوں۔ جہاز میں پانی بھرتا جا رہا تھا۔ مسافر چیخ چلا رہے تھے لیکن طوفان کی چیخیں اور زناٹے اس چیخ و پکار سے کئی گنا زیادہ بلند اور جگر پاش تھے۔ جہاز اپنے جہاز رانوں کی گرفت سے نکل گیا تھا اور اب یہ طوفان باد و باراں کے رحم و کرم پر تھا۔ اس قسم کی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے کسی کا کوئی عزیز سمندر میں جا پڑا ہو۔ مسافر ایک ایک دو دو کر کے سمندر میں ڈوب رہے تھے۔ طوفان نے جہاز کو ساحل کے قریب کر دیا۔ جہاز کے اندر اتنا زیادہ پانی آ گیا تھا کہ اب کسی بھی لمحے اسے ڈوب جانا تھا۔ لمحے طوفان کی تیز و تند رفتار کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے اور جہاز ایک طرف سے ڈوبنے لگا۔ اس کے 3-4 تختے نکل گئے اور ادھر سے سمندر کی موجیں جہاز میں آئیں تو جہاز اس پہلو پر ہو گیا۔ مسافر جو ابھی تک اس امید پر جہاز میں ہی رہے کہ طوفان گزر جائے گا، سمندر میں کود گئے۔ کچھ ہی وقت بعد جہاز ڈوب گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے منڈلا رہے تھے اور ان میں ایک گونا معصومیت تھی۔ سمندر پرسکون تھا جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس سمندر نے نہ جانے کتنے مسافروں اور ان کے بچوں کو اور بچوں کی ماؤں کو اپنے پیٹ میں ڈال کر ہضم کر لیا تھا۔ ساحل پر کچھ دور دور تک چند آدمی نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے پڑے تھے جیسے بے ہوش ہو گئے ہوں اور کچھ قدم گھسیٹتے جا رہے تھے۔ یہ وہ خوش قسمت تھے جو تیر کر ساحل پر پہنچ گئے تھے۔ وہ تیرنا جانتے تھے اور طوفان نے ان پر یہ کرم کیا تھا کہ جہاز کو ساحل کے تھوڑا قریب کر دیا تھا، مگر جہاز جہاں تک گیا تھا وہ بھی سمندر بہت ہی گہرا اور موجیں طوفانی تھی۔ کوئی قسمت والا تیراک ہی نکل سکتا تھا۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ 3 آدمی آہستہ آہستہ ساحل سے خاصی دور اکٹھے چلے جا رہے تھے۔ وہ عربی معلوم ہوتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ آبادی تک پہنچ جائیں گے۔ اس علاقے کی آبادیوں اور بستیوں سے واقف تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ تینوں سمندر میں سے نکل کر آئے ہیں۔ 2.5-3 میل گئے تو انہیں ایک آدمی یوں بیٹھا نظر آیا کہ اس نے سر اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا، جیسے بیٹھے بیٹھے سو گیا ہو یا کسی تکلیف میں ہو۔ یہ تینوں اس سے قریب پہنچے تو اس نے سر اٹھایا۔ اس نے ان تینوں کو باری باری دیکھا اور ایک کو پہچان لیا۔ یہ وہی مسلمان جاسوس تھا جسے بن سامر اور اس کے ساتھی سمندر میں پھینک دینے کے لیے عرشے پر گئے تھے، لیکن طوفان نے ان کے ارادے کی تکمیل نہ ہونے دی۔ مسلمان جاسوس نے اسے پہچان لیا۔ وہ بن سامر تھا۔ اس مسلمان کے ساتھ وہ جوان سال آدمی تھے جو اس کے ساتھی تھے اور جاسوسی کے مشن پر اس کے ساتھ گئے تھے۔ تم خوش قسمت ہو بن سامر، مسلمان جاسوس نے کہا۔ اس طوفانی سمندر سے زندہ نکلنا خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہارے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی بھی تھی، کیا وہ ڈوب گئی ہے؟ نہیں میرے دوست، بن سامر نے جواب دیا، وہ میری بیوی تھی۔ سمندر میں تو نہیں ڈوبی، اس ریگستان میں ڈوب گئی ہے۔ میں سمجھ گیا بن سامر، مسلمان نے کہا، وہ سمندر سے تو نکل آئی تھی اور یہاں آ کر مر گئی ہے اور تم نے اسے دفن کر دیا ہے۔ کہاں دفن کیا ہے؟ تم کچھ بھی نہیں سمجھے میرے بھائی، بن سامر نے کہا، میں تمہیں کیا بتاؤں مجھ پر کیا گزری ہے۔ بن سامر، مسلمان نے کہا، اب میں تمہیں اپنے متعلق صحیح بات بتاتا ہوں۔ میں عیسائی نہیں مسلمان ہوں اور میرا نام مسعود بن سہیل مکی ہے۔ تم اب میرے ملک میں ہو۔ میں اور میرے یہ دوست تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ مسعود بن سہیل اور اس کے دونوں ساتھی بن سامر کے پاس بیٹھ گئے۔ مسعود نے کہا، اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو اور تم پر کیا بیتی ہے؟ بن سامر کو یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ وہ اس شخص کو قتل کرنے جہاز کے عرشے پر لے گئے تھے۔
مسعود کو تو ان کے اس ارادے کا علم ہی نہیں تھا، لیکن بن سامر محسوس کرنے لگا کہ ان مسلمانوں سے اسے کسی اچھے سلوک کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ اثرات تھے اس عداوت کے جو اس نے اپنے ذہن میں مسلمانوں کے خلاف بٹھا رکھی تھی۔ چونکہ مسعود بن سہیل اور اس کے ساتھی ہمدردی اور دلچسپی سے اس کے پاس بیٹھ گئے تھے اور اس کی بات سننا چاہتے تھے، اس لیے اس نے انہیں اصل واقعہ سنا دیا۔ اس نے یوں سنایا کہ جب جہاز ڈوبنے لگا تو وہ اور اس کے دو ساتھی سمندر میں کود گئے۔ بن سامر کو سب سے زیادہ خیال اینی کا تھا۔ اس نے یہاں تک سوچ لیا تھا کہ اینی ڈوب گئی تو وہ بھی اس کے ساتھ ڈوب مرے گا۔ وہ سمندر میں کود کر اینی کو پکارنے لگا۔ اینی بھی کود گئی تھی، لیکن وہ سمندر میں اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر اینی کو ڈھونڈنے کے لیے تیرنے لگا۔ جلد ہی اسے نظر آ گیا کہ اس کے ایک ساتھی نے اینی کو اپنی پیٹھ پر ڈال لیا تھا اور ساحل کی طرف تیر رہا تھا۔ وہاں تو طوفان کی چیخیں اور تناٹے تھے اور بپھرے ہوئے سمندر کی اٹھتی گرتی طوفانی موجیں تھیں۔ بن سامر نے اپنے دوست کی یہ آواز سن لی کہ اینی کی فکر نہ کرو، اسے میں باہر نکال لوں گا۔ بن سامر مطمئن ہو گیا اور ساحل تک پہنچنے کے لیے سمندر سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ وہ فوجی ہونے کی وجہ سے بڑا اچھا تیراک تھا اور اس کے ساتھی بھی تیراکی میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ ساحل سے کچھ دور ہی تھے۔ سمندر کی موجوں نے ان تینوں کی بہت مدد کی۔ وہ اس طرح کہ موجیں ساحل کی طرف جا رہی تھیں اور ساحل سے ٹکرا کر واپس آتی تھیں۔ اس طرح ان موجوں نے انہیں ساحل پر لے جا کر پھینک دیا، لیکن ان کی جسمانی حالت اس قدر بری ہو چکی تھی جیسے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ وہ جوان آدمی تھے۔ کچھ وقت بعد ان کی جسم نارمل حالت میں آنے لگے اور وہ اس منزل کی طرف چلنے کے قابل ہو گئے جن کا انہیں ابھی پتہ ہی نہ تھا۔ ایک دو مسافر انہی کی طرح سمندر سے نکل آئے تھے۔ انہوں نے بن سامر کو بتایا کہ یہ عرب کا ساحل ہے اور شام بہت دور ہے۔ وہ چل پڑے اور رات آ گئی۔ انہوں نے خاصا فاصلہ طے کر لیا تھا، لیکن دور دور تک آبادی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ رات کو وہ ایک جگہ لیٹ گئے۔ اینی بن سامر کی بیوی تھی، اس لیے یہ دونوں اپنے ساتھیوں سے ذرا الگ ہٹ کر اکٹھے لیٹے۔ تھکن نے ان کی جسم توڑ دیے تھے، لیٹتے ہی سو گئے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے بن سامر کو کچھ شور اور کچھ ہلچل سنائی دی تو وہ جاگ اٹھا۔ رات چاندنی تھی، اس لیے بڑی اچھی طرح کچھ دور تک نظر آ جاتا تھا۔ بن سامر نے دیکھا کہ اینی اس کے پہلو سے غائب ہے اور ذرا ہی پرے اس کے دونوں ساتھی اینی کے ساتھ دست درازی کر رہے تھے۔ دست درازی بھی ایسی کہ اس کے جس دوست نے اینی کو اپنی پیٹھ پر ڈال کر طوفانی سمندر سے نکالا تھا، اس نے اینی کو نیچے گرا رکھا تھا اور اسے برہنہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کا دوسرا دوست اینی کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ بن سامر دوڑتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ پہلے ایک دوست کے منہ پر گھونسا مار کر پرے گرایا، پھر دوسرے کو بڑی زور سے لات ماری اور اینی کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کا تو دماغ معاف ہو گیا تھا کہ یہ اس کے دوست ہیں جو اس کی عزت پر مجرمانہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ تو مذہبی جنونی تھے، آخر انہیں ہو کیا گیا ہے؟ دور کھڑے رہو بن سامر، اس کے ایک دوست نے کہا۔ اسے میں سمندر سے نکال کر لایا تھا اور اس دوست نے میری مدد کی تھی۔ اس لڑکی پر ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ہے۔ تم تو اسے سمندر میں ڈوب مرنے کے لیے چھوڑ آئے تھے، دوسرے دوست نے کہا۔ اب تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ بن سامر نے اینی کو اپنے پیچھے کر لیا اور ان دونوں سے کہا کہ وہ تو مذہب پرست آدمی ہیں، یہ حرکت شیطانوں والی ہے۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کی خاطر یہاں آئے ہیں۔ اس کے دوستوں پر اس کی کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی، وہ دھمکیوں پر اتر آئے تھے۔ آخر ایک دوست نے کہا کہ وہ اینی کو صرف آج رات کے لیے ان کے حوالے کر دے۔ بن سامر کو یہ صورت قبول نہیں تھی اور ہونی بھی نہیں چاہیے تھی، وہ آخر اس کی بیوی تھی۔ تم دونوں پر شیطان غالب آ گیا ہے، بن سامر نے کہا۔ میں شیطان کا دماغ درست کرنے کا طریقہ جانتا ہوں۔ بن سامر ان کی طرف بڑھا تو وہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑے۔ تینوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، ورنہ وہ لہو لہان ہو جاتے اور ان میں سے کوئی قتل بھی ہو سکتا تھا۔ دونوں دوست بن سامر پر ٹوٹ پڑے اور اس پر گھونسوں اور لاتوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بن سامر نے دونوں کا مقابلہ کیا، لیکن وہ بھی اسی جیسے جوان سال اور طاقتور تھے۔ اینی کمسن لڑکی تھی، وہ بن سامر کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ الگ کھڑی دیکھتی رہی۔ ان دونوں میں سے کسی کے پاس ہتھیار ہوتا تو وہ بن سامر کو قتل ہی کر دیتے۔ انہوں نے بن سامر پر قابو پا لیا اور اسے اس قدر زد و کوب کیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے پہلوؤں میں ٹھڈ مارتے رہے تاکہ یہ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ بن سامر ہوش میں آیا تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ہڈیاں کئی جگہوں سے ٹوٹ گئی ہیں۔ سر چکرا رہا تھا۔ وہ اٹھا تو پاؤں پر کھڑا رہنا محال نظر آیا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اس نے ہر طرف دیکھا، اس کے سامنے ریگستان پھیلا ہوا تھا اور اینی کا نام و نشان نہ تھا۔
وہ جان گیا کہ اس کے دوست اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ وہ وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ کیا کرے اور کدھر جائے۔ اس نے چلنے کی کوشش کی تو چند قدم چل کر ہی بیٹھ گیا۔ اسے آرام کی ضرورت تھی۔ اس نے گھٹنوں پر سر رکھ کر اس تلخ حقیقت کو ذہنی طور پر قبول کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ اس کے دوست اسے دھوکہ دے گئے ہیں اور اب اینی اسے نہیں مل سکے گی۔ اسے مسعود بن سہیل مکی اور اس کے ساتھیوں نے ان تلخ سوچوں سے بیدار کیا۔ مسعود بھائی، بن سامر نے کہا، مجھے تم سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میری مدد کرو گے۔ تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے ملک میں ہوں اور تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم میری ہر طرح مدد کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ تم جانتے ہو میں عیسائی ہوں۔ تم آخر میری مدد کیوں کرو گے؟ میں مسلمان ہوں بن سامر، مسعود بن سہیل نے کہا۔ میں اسلام کے احکام کا پابند ہوں۔ تمہارا مذہب جو کچھ بھی ہے، تم ایک انسان ہو اور مصیبت میں گرفتار ہو۔ اسلام مجھ پر فرض عائد کرتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اسلام کا یہ بھی حکم ہے کہ جو تمہاری زبان سے نکل گیا ہے وہ بھی عملاً پورا کرو۔ میں اور میرے یہ دوست تمہاری مدد کریں گے۔ بن سامر اٹھا۔ مسعود اور اس کے دوست بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پہلے وہاں زمین دیکھی۔ وہاں لڑائی کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ مسعود نے ایک طرف دیکھا اور اکیلا ہی اس طرف چل پڑا۔ بن سامر کے دونوں دوستوں اور اینی کے نقوش پا صاف نظر آ رہے تھے۔ مسعود تجربہ کار جاسوس تھا۔ اس نے دیکھا کہ بعض جگہوں پر قدموں کے نشان ایسے ہیں جیسے اینی کو زبردستی یا گھسیٹ کر ساتھ لے جا رہے ہوں۔ کچھ دور جا کر مسعود واپس آیا اور اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے۔ صحرا میں نقوش پا کو چھپایا نہیں جا سکتا اور یہ تعاقب کرنے والوں کی بڑی ہی واضح اور قابل اعتماد رہنمائی کیا کرتے ہیں۔ وہ دور نہیں گئے ہوں گے، مسعود کے ایک ساتھی نے کہا۔ دور جا سکیں گے بھی نہیں۔ یہ بتاؤ بن سامر، کیا ان کے پاس پینے کو پانی ہے؟ نہیں، بن سامر نے جواب دیا۔ ان کے پاس پانی کہاں سے آ سکتا تھا؟ ہم تو سمندر سے نکل کر آئے تھے۔ اٹھو اور چلنے کی کوشش کرو، مسعود نے بن سامر سے کہا۔ ہماری منزل کہیں اور ہے لیکن ہم پہلے کوشش کریں گے کہ تمہاری بیوی تمہیں واپس مل جائے۔ بن سامر اٹھا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس سے ٹھیک طرح چلا نہیں جا رہا تھا۔ مسعود اور اس کے ایک ساتھی نے بن سامر کے دائیں اور بائیں ہو کر اس کے جسم کا کچھ بوجھ اپنے بازوؤں پر لے لیا اور اس طرح وہ کچھ دور تک چلتا گیا۔ سورج اوپر آیا تو اس کی تپش نے اس کے جسم میں جان ڈال دی اور وہ بغیر سہارے کے چلنے لگا۔ وہ پرانا فوجی تھا، اس کا جسم مشقت برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے 2-4 مرتبہ زخمی حالت میں بھی پیدل سفر کیا تھا۔ بہرحال وہ ان تینوں مسلمانوں کے ساتھ چلتا گیا۔ بن سامر کے دوستوں اور اینی کے نقوش پا بڑے صاف تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے چلتے گئے اور خاصی دور تک جا پہنچے۔ وہاں سے زمین کچھ سخت ہو گئی اور آگے کا علاقہ ایسا جو کہیں نشیب میں چلا جاتا تھا اور کہیں اوپر کو آ جاتا تھا۔ اوپر ٹیلے تھے جو اس طرح ایک دوسرے سے الگ الگ تھے کہ بھول بھلیاں سی بن گئی تھیں۔ وہاں کوئی باقاعدہ راستہ تو تھا ہی نہیں۔ وہ بن سامر کے دوستوں کے نقوش پا پر جا رہے تھے۔ انہیں دیکھتے دیکھتے کافی دور نکل گئے۔ انہیں پیاس محسوس ہونے لگی لیکن انہوں نے قوت برداشت سے کام لیا۔ باتیں کرتے کرتے وہ چلتے گئے اور نقوش پا کی رہنمائی میں چھوٹے بڑے ٹیلوں کی بھول بھلائیوں میں سے بھی گزر گئے۔ آگے ایک وسیع نشیب آ گیا جس کے چاروں طرف کنارے اونچی دیواروں جیسے تھے۔ اس میں بھی چھوٹے بڑے ٹیلے تھے۔ سامنے گھاٹی نظر آ رہی تھی لیکن وہ بھی دیوار جیسی ہی تھی۔ یہ چاروں چلتے گئے اور جب اس کے سامنے والے کنارے پر پہنچے تو ایک دوسرے کو سہارا دیتے اوپر چلے گئے۔ سب سے پہلے مسعود کا ایک ساتھی آگے آگے اوپر پہنچا تھا۔ اللہ نے کرم کر دیا ہے، اس ساتھی نے بلند آواز سے کہا۔ اوپر آؤ اور دیکھو، جنت ہماری منتظر ہے۔ سب اوپر گئے تو انہیں بھی کھجور کے درختوں کے جھنڈ نظر آئے جو کم و بیش 2 میل دور تھے۔ وہ یقیناً نخلستان تھا۔ انہوں نے تھکن کے باوجود رفتار تیز کر دی۔ سورج مغرب کی طرف چلا گیا تھا۔ نخلستان نے ان کے جسموں میں تازگی پیدا کر دی۔ قریب پہنچے تو دیکھا کہ نخلستان کے ارد گرد اونچا بند سا بنا ہوا تھا۔ قدرتی بند تھا جو خاصی دور تک چلا گیا تھا اور نیم دائرے یا دائرے کی شکل میں تھا۔ عرب کے لوگ نخلستانوں سے اور ان کی قدرتی شکل و صورت سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جب بند کے قریب پہنچے تو نسوانی چیخیں سنائی دیں۔ وہ سب دوڑ کر بند پر چڑھنے لگے تو بند پر اینی نمودار ہوئی اور نیچے اترنے لگی، لیکن پیچھے سے 2 آدمیوں نے اوپر آ کر اس کے بازو پکڑ لیے۔ یہ دونوں بن سامر کے دوست تھے۔ یہی ہیں، بن سامر نے کہا۔ مسعود بن سہیل مکی اور اس کے 2 ساتھی دوڑ کر بند پر جا چڑھے اور اینی کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کر لیا۔ وہ دونوں بڑے غصے سے بولے کہ یہ لڑکی ان کی اپنی ہے اور اسے ان سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔
بن سامر ابھی بند پر چڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ مسعود اور اس کے ساتھیوں نے خنجر نکال لیے۔ بن سامر کے دوست خالی ہاتھ تھے۔ ان تینوں مسلمانوں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ یہیں بیٹھ جائیں اور اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ وہ بیٹھ گئے۔ مسعود نے اینی کو سامنے کھڑا کر دیا۔ اے لڑکی، مسعود نے اینی سے کہا، ہمیں بتا انہوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اینی نے انہیں بتایا کہ گزشتہ رات یہ دونوں اسے گھسیٹ کر پرے لے گئے اور دست درازی کی تھی۔ پھر ان کی وہ حرکت سنائی جو وہ بن سامر سے سن چکے تھے۔ آخر میں اس نے بتایا کہ یہاں لا کر یہ دونوں اس کی آبرو ریزی کرتے رہے ہیں۔ مسعود بن سہیل نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ ایک نے کہا کہ اس جرم کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی۔ یہ سنتے ہی بن سامر کے دونوں ساتھیوں نے منت سماجت شروع کر دی، لیکن تینوں مسلمانوں نے پہلے ایک کو پکڑ کر زمین پر پیٹھ کے بل گرایا اور پھر اس کی ٹانگیں اور بازو جکڑ لیے۔ مسعود نے اپنا خنجر اینی کو دے کر کہا کہ اس کے دل کے مقام پر پوری طاقت سے خنجر مارے، پھر اس کا پیٹ چاک کر دے۔ اینی اس قدر غصے میں تھی کہ اس نے خنجر لے کر اس آدمی کو اسی طرح خنجر مارے جس طرح مسعود نے بتایا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرے آدمی کو گرایا، اسے بھی اینی کے ہاتھوں سے قتل کروایا۔ اینی تو غصے میں جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ اپنا کام کر چکی تھی، لیکن اس نے ان دونوں کو باری باری بڑی تیزی سے سینوں اور پیٹ میں خنجر مارنے شروع کر دیے۔ اگر اسے پکڑ نہ لیتے تو وہ خنجر مارتی ہی چلی جاتی۔ وہ بن سامر کے ساتھ لپٹ گئی اور بہت روئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے دیکھا وہاں تو پانی ہی پانی تھا۔ وہ سب دوڑتے بند سے اترے اور پانی پینے لگے۔ وہاں کھجور کے بھی بہت سے درخت تھے۔ اوپر دیکھا تو درختوں کو پھل لگا ہوا تھا۔ کچھ کھجوریں گہرا بادامی رنگ اختیار کر گئی تھیں۔ زیادہ تر ابھی کچی تھیں۔ مسعود اور اس کے دونوں ساتھی ایک ایک درخت پر چڑھ گئے اور کھجوروں کے گچھے توڑ توڑ کر نیچے پھینکنے لگے۔ پھر وہ نیچے اترے، کھجوروں سے ریت صاف کرنے کے لیے کچھ دیر پانی میں ڈالی اور پھر کھانے لگے تو کچی کھجوریں بھی کھا گئے۔ بھوک نے انہیں بے حال کر رکھا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔